بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لوگ گمراہی میں موجود تھے، ہر طرح کی گمراہی موجود تھی اور سارے لوگ برے کاموں میں مبتلا تھے۔ خاص طور پر عرب کے حالات انتہائی خراب تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے، اور یہاں تک کہ یہ لڑائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ صدیوں تک چلتی۔ اسی طریقے سے عورتوں پر ظلم و ستم ڈھانا، شراب پینا، ناانصافی کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ رواج عام تھا۔ اور عورتوں پر ظلم و ستم اس طریقے سے بھی ڈھایا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کے تعلق سے یہ تصور کرتے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی تو یہ ہمارے لیے ہمارے سماج میں بے عزتی کا باعث ہے، اور یہاں تک کہ جب کبھی ان کے گھر میں لڑکی تولد ہوتی تو اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے۔ تو ناظرین اکرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے ماحول میں اور ایسے برے سماج میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے گئے، اور اس طرح سے برائیاں آسانی سے ختم ہوتی چلی گئیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے درجات کو اتنا بلند کیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی عورتوں کی، لڑکیوں کی پرورش کرے گا تو وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح داخل ہوگا۔ یعنی اپنے انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائے کہ جس طریقے سے انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، ان کا خیال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اسی طریقے سے ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنوں پر یہ احسان عظیم کیا کہ مومنوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے لیے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے
کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر ہو چکی ہے۔ اے نبی ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ یہاں خبریں صرف خبر ہے۔ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے یا 8 بجے، الارم آپ کو ہر صبح صرف نیند سے اٹھاتا ہے، پر جگاتا ہے کیا؟ ملک کی ہر خبر پر رہے گی ہماری نظر، اس لیے ہم لے کر آئے ہیں آج کی تازہ خبر۔ صبح ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے تعلق سے سخت سزا کا اعلان فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے بعد ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن پاک میں 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ اب زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ مالدار انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال گزرنے پر اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرے، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں اضافے کے، زائد کے، یعنی مالدار انسان کے پاس جب مال رہتا ہے، اگر اس پہ 1 سال کی مدت گزر جائے تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ تو آئیے ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بن لڑنے لگے اور مارے گئے، اور ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تلاوت اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔